السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج ہمارا موضوع بھی ہے کہ اردو صرف مسلمانوں کی زبان نہیں، میرے خیال میں ہم سب اس بات پہ متفقی ہیں ہوں گے کہ زبان کوئی مذہب نہیں ہوتا، اور اردو زبان کا جو ارتقاء ہے اس میں ہندوستان کی کھڑی بولی اور برج بھاشا، یہ دو بنیادی طور پہ دو زبانوں کا سے ہم نے لیا ہے، اس میں عربی، فارسی اور ترک زبانوں کا امتزاج ہے، جو کہ ظاہر مسلمان جو باہر سے آئے تھے انہوں نے ایک مقامی زبان پیدا کی، اس میں ان سب زبانوں کا اثر تھا۔ کچھ کہتے ہیں کہ پنجابی بھی اس کے اندر شامل تھی یا ہریانوی اس میں شامل تھی، تو مختلف زبانوں کا امتزاج ہے یہ۔ اردو زبان کو ہم ماضی میں ہندوی بھی کہتے رہے ہیں، ریختہ بھی کہا ہے، ہندی بھی کہا ہے، گجراتی بھی کہا ہے، ایک وقت ایسا بھی آیا تھا، اور اسے ہم نے پھر ہندوستانی زبان بھی کہا ہے۔ اب اس وقت جو مغلوں کی جو اشرافیہ تھی، جو بیوروکریسی تھی، وہ ایران سے آئی تھی، تو فارسی زبان بولتے تھے، لہذا اسی رسم الخط کو اس زبان کے لیے اپنایا گیا، وہ آسانی تھی، ان کو دوبارہ کوئی نیا رسم الخط بنانے کی ضرورت نہیں تھی، اور یہ عموماً ہوتا ہے کہ رسم الخط اسی وہی بن جاتا ہے۔ اور جس طرح عربوں نے جب ایران فتح کیا تھا تو ایران کی اسکرپٹ چھوڑ کے وہ عربی اسکرپٹ میں آ گئے تھے، ان کے لیے آسان تھا۔ یہی حال پھر مصر میں بھی ہوا تھا، لیکن اردو کو حقیقت ہے کہ دیوناگری میں بھی لکھا جاتا تھا، اور لیکن یہ اس قدر رائج نہیں تھا جتنا اردو کا تھا، کیونکہ ظاہر اشرافیہ کی زبان فارسی تھی، تو وہ رسم الخط زیادہ پاپولر تھا۔ گیان چند جین نے اپنی کتاب میں یہ بھی ذکر کیا کہ ہندو گھرانے کی جو خواتین تھیں وہ صرف دیوناگری لپی ہی میں لکھتی تھی، ان کو اردو نہیں سکھایا تھا رسم الخط۔ جہاں تک بول چال کا سوال ہے تو یہ رابطے کی زبان صدیوں سے ہے، یہ مختلف اس کے ادوار گزرے ہیں، لیکن یہ رابطے کی زبان ہے، شاید یہ مادری زبان نہ ہو، لیکن حقیقت ہے کہ رابطے کی زبان ہے، جسے ہم انگریزی میں کہتے ہیں لنگوا فرینکا، یعنی لینگویج آف کامرس۔ تو لینگویج آف کامرس یہ آج بھی ہے، اور سب سے بڑا ثبوت اس کا مشرق وسطیٰ ہے، یا گلف کنٹریز میں آپ جائیں وہاں پہ، چاہے وہ برما کا ہو، افغانستان کا ہو، یا ایران کا ہو، کہیں کا بھی ہو، وہ جو ہے آپ کو اردو نما، اردو ہندی بولتا ہوا نظر آئے گا، یہ لنگوا فرینکا ہے۔ کئی لوگ آپ انٹرنیٹ پہ دیکھیں یا کچھ کریں تو بڑے معترض ہوتے ہیں، ارے یہ فلاں کی زبان نہیں ہے، یہ اتنے لوگوں کی زبان ہے، وہ بات درست ہے، بالکل اس کا ایسے ہی اسے انگلش زبان کا، انگلش زبان جو نیٹو اسپیکر ہے بہت کم ہے، لیکن اس کو بولنے والے کئی گنا زیادہ ہیں، ایسے ہی اردو ہندی کا بھی ہے، لیکن یہاں پہ بول چال کی حد تک ہے۔ یہاں پہ جو فرق آتا ہے اور ہمیں ایک تقسیم نظر آتی ہے اردو اور ہندی کی آگے چل کے، اس میں ایک تو اس کی اسکرپٹ کی ہے جو کہ تبدیل ہوا کسی وجہ سے، تو یہاں پہ جو ہے جب بول چال کے حساب سے تو ایک ہی زبان ہے، اس میں کوئی جب ضابطے کی زبان ہے، کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ جو ہے اس میں تفریق کریں کہ بھئی آپ یہ دیکھ کے بات کریں کہ یہ ہندو ہے تو میں سب مختلف زبانیں بات کروں گا، یہ سکھ ہے تو مختلف زبان بات کروں گا، سب سے آپ ایک ہی سے بات کریں گے تو احمقانہ بات ہے، سوچنا بھی کہ بول چال مختلف ہے۔ ہاں اردو جب ادب آتا ہے تو ذرا تھوڑا سا اس میں رنگ بدل جاتا ہے، اور اس کی بھی وجہ ہے کہ ہمارے ہاں جو طور پہ جو ہماری تھی داستانیں اور غزل ہوتی تھی، اور یہ سب ہم نے فارس سے لیا تھا، انہوں نے عربوں سے بھی لیا تھا، تو ہمارے وہ بڑا انفلوئنس تھا اس کا، تو عربی جو فارسی مشاعر ہی پہلے ہوتے تھے ہندوستان میں بھی، اور اردو کو اچھا نہیں سمجھا جاتا تھا، وہ تو آہستہ آہستہ بالکل آخر 19ویں صدی میں آ کے کچھ اردو کچھ معتبر ہوئی ہے، تو اس کا لیکن ایک جو ڈاؤن سائڈ اس کا یہ ہوا کہ ہم نے جو ہمارے سارے استعارے ہیں، ہمارے سارے تلمیحات ہیں، وہ سب فارس کی ہیں، ہندوستان کے مقامی نہیں رہی۔ جب میں اردو ادب کی بات کر رہا ہوں آپ کو، اس میں نے کچھ شعر کہے تھے، شاید فیس بک پہ ڈالے تھے، آپ لوگ شاید دیکھے ہوں۔ بوندے لبوں پہ راویو سندھو سوات کی، یہ ہمارے دریا ہیں، بوندے لبوں پہ راویو سندھو سوات کی، باتیں مگر ہیں دجلہ و نیل و فرات کی، اپنی زمین کی کوئی بھی ہستی نہیں جچی، شعروں میں ہم نے رستم و مجنو کی بات کی،
اردو کو فارسی کا ضمیمہ بنا دیا، کرتے رہیں ہم نفی اپنی ہی ذات کی. تو یہ ایک اردو ادب کے اندر یہ ایک الزام ہے اور کسی حد تک درست ہے کہ ہم نے جو مقامی چیزیں تھیں ان کو ایڈریس نہیں کیا اور اپنے آئیڈیاز نہیں بنایا. ہم نے ہمیشہ فارس اور عرب کی طرف ہی دیکھا، جس سے ایک ریزنمنٹ پیدا ہوئی ہندوؤں کی یا غیر مسلموں کی کہ بھئی یہ کس طرح کا ادب ہے. تو ایک تو اس کی لکھاوٹ، ٹھیک ہے نا، کیونکہ یہ ایک ان کی تھی جو کہ باہر سے آئے تھے، اور دوسرا یہ حالانکہ اردو ادب میں غیر مسلم جو ادیب اور شعراء ہے کا ذکر بھی ہوگا یقیناً. منشی پریم چند ہو جو کہ ہمارے اردو آسان نگاری کے بانی میں شمار ہوتے ہیں، کشور چندر، راجندر سنگھ بیدی، پھر اپندر ناتھ اشک جو کہ ناول نگار بھی تھے، ڈرامہ نگار بھی تھے. پھر شاعروں میں دیکھیں فراق گورکھ پوری کو ہم آج تک یاد کرتے ہیں، چکبست ہیں، جگن ناتھ آزاد، کنور مہندر سنگھ بیدی، گلزار زندہ ہیں بھی. اچھا، تو اب یہاں پہ ہوا یہ ہے کہ اس کے کچھ پوری بڑی پولیٹیکل ہسٹری بھی ہے کہ ہوا اب یہ ہے کہ نستعلیق یا عربی جو رسم الخط ہے اس کی وجہ سے اس کو اب مسلمانوں کی زبان سمجھانے لگا ہے. حالانکہ اس کا کلاسیکلی میں نے بتایا بول چال میں سب کو تعلق اور ادب میں بھی آج تک کنٹریبیوٹ کرنے والے ہیں. دوسری وجہ جو بہت بڑی ہوئی، جو کہ شاید اس کی نیت نہیں تھی، کہ جب اس کو پاکستان کے قومی زبان کا درجہ مل گیا لگا کہ جائے یہ ایک اسلامی تشخص کا ایک حصہ ہے. اور مسلم لیگ نے بھی اس طرح اس کو پورٹرے کیا تھا. تو اس کی وجہ سے بھی یہ ایک تاثر بنتا ہے کہ شاید مسلمانوں کی زبان ہے. اور پھر ادب کے اندر اب ہم لوگ میں سے میجورٹی جو ہے وہ دیوناگری نہیں پڑھ سکتی. تو حالانکہ زبان ایک ہے لیکن بالکل دو مختلف ادب بن چکے ہیں. اور یہی گیان چند جی نے اپنی کتاب میں لکھا ہے، اس میں بالکل دو مختلف ادب ہیں. ہمیں نہیں پتا کہ ہندی بڑے لکھاری کون ہیں آج، ان کے بھی، اور جو ان کی جو کویتا لکھی جاتی ہے وہ اردو شاعر سے بالکل مختلف ہے. ان کا عروج بھی مختلف ہوگا، سب کچھ مختلف ہو گیا. تو حالانکہ بول چال میں ایک ہے لیکن ادب میں آ کے دو مختلف دھارے بن گئے ہیں. دو لکھاوٹ کی وجہ سے دو مختلف دھارے بن گئے ہیں. یہاں پہ اگر سوال غور کرنے والا یہ بھی کہ اگر اردو اسلامی تشخص کی بات ہوتی اور مسلمانوں کی زبان ہوتی تو بنگلہ دیش تو نہیں بنتا پھر، ٹھیک ہے نا. بنگلہ دیش اس لیے بن گیا کیونکہ یہ اردو جو ہے مسلمانوں کی زبان، خالی مسلمان کی زبان نہیں ہے. لیکن پھر میں یہ کہوں گا کہ وہی بنگلہ دیش کے لوگ اردو میں بات کر رہے ہوتے ہیں جب وہ مڈل ایسٹ میں کام کر رہے ہوتے ہیں، کیونکہ اردو لنگوا فرینک. اس لحاظ سے دیکھیں تو بالکل قائد اعظم کا ویژن بالکل صحیح تھا کہ اردو جو ہے قومی زبان ہونی چاہیے، کیونکہ رابطے کی زبان ہے. پنجاب میں بھی، پنجاب کی اپنی زبان تو نہیں ہے یہ، لیکن اردو سے ہی رابطہ ہوتا ہے. اور یہ ہندوستان میں بھی یہی ہے کہ اردو ہندی ہی رابطے کی زبان ہے. اور نہرو کو بھی دیکھیں آپ، وہ کہتے ہیں وہ کشمیری ہندو تھا، پنڈت تھا، اور کشمیروں سے 10% لوگ کشمیروں کی جن اردو زبان تھی. لیکن نہرو انڈیا کا پہلا پرائم منسٹر تھا، وہ ہندی اسکرپٹ تو نہیں جانتا تھا، وہ تو اردو ہی بولتے تھے. اسے گھر میں انتہائی اعلیٰ اردو، پہلے بھی ذکر کر چکا ہوں. وجے لکشمی پنڈت کا ایک انٹرویو ہوا تھا BBC پہ، کئی قسطوں میں سنایا تھا انہوں نے. بہترین قسم کی اردو بولتی تھی وجے لکشمی پنڈت. ان کے گھر میں ممانعت تھی کوئی اور زبان بولنے کی. وجے لکشمی پنڈت بہن تھی ان کی جواہر لال نہرو کی. تو یہ پنڈت ہیں اور کشمیری پنڈت، اور ان کے اردو جو ہے رائج تھی اور اردو کو ہی ترویج دیتے تھے. تو یہ عجیب سی ایک اہم خانہ سی بات لگتی ہے. پھر اس میں تاریخی طور پہ 2-3 میں نام لینا چاہوں گا. اردو کے سب سے بڑے محسن، اردو ادب کے، اردو زبان کے سب سے بڑے محسن منشی نول کشور. وہ مسلمان نہیں تھے، ٹھیک ہے، لیکن ان کی وجہ سے جو پرزرویشن ہوئی تھی اردو ادب کی اس بات، اور جو انہوں نے کام کیا پبلیکیشن میں اپنے، بلکہ اسلامی چیزیں بھی انہوں نے پبلش کی ہیں. اتنا بڑا نام ہے کہ سنہری حروف سے لکھا جائے گا منشی نول کشور کا. وہ کوئی مسلمان نہیں تھے. عصر حاضر میں ریختہ فاؤنڈیشن ہے انڈیا میں، سنجیو سراف صاحب چلا رہے ہیں. وہ کون سے مسلمان ہیں بھائی؟ ان کی آپ دیکھ کتنی بڑی آرگنائزیشن ہے، کیا وہ لوگ کام کر رہے ہیں. اور اس کا کوئی مذہب سے کوئی تعلق نہیں ہے. یہ ان کی اپنی محبت ہے، ان کا اپنا جوش ہے. پھر 2 اور میں نام لوں گا. ایک تو میں نے ابھی گیان چند جین کا نام لیا تھا، جو کہ کنٹروورشل بھی ہے لیکن کتاب کافی ان کی دلچسپ ہے. وہ ان کی تحقیق بہت دلچسپ ہے. اور
ہمارے حد کا سب سے بڑا نام جو تھا اس میں نقاد میں گوپی چند نارائن، ٹھیک ہے، اور موقع بھی تھے، نقاد بھی تھے، تو کوئی مسلمان نہیں ہے. ابھی میں پاکستان گیا تھا تو وہاں پہ جب اردو کانفرنس کے اندر کتب بھی بک رہی تھیں تو ایک لجپت رائے میلانی، ایک نوجوان سندھی ہے، پاکستان میں رہتا ہے، ٹھیک ہے، اور وہ اس نے مزاحیہ مضامین لکھتا ہے، وہ کچھ بھی کتابیں چھاپی ہیں، پھر میں لائے ہوئی کتاب میں برکھی ہوئی اس کی. تو یہ ٹرینڈ آج بھی موجود ہے کہ نان مسلم جو ہے وہ اردو میں لکھ رہے ہیں. تو بس گزارش یہی کرنی ہے کہ کچھ پرسیپشنز بن گئے ہیں ایسے اردو کے خلاف یا اردو کے لیے کہ بھئی یہ مسلمانوں کی زبان، کچھ مسلمانوں کا اپنا قصور بھی ہے اور ہمیں کچھ زیادتی بھی ہے اس کے ساتھ. بس یہی مجھے کہنا ہے. بہت شکریہ. آپ کا آج آپ ڈبل ٹائم لے لیں گے. اچھا السلام علیکم. اچھا 2-3 باتوں کی وضاحت کر دوں جو ہماری پوسٹ چل رہی تھی پچھلی اردو گھر پہ کے پیج پہ، اور اس میں ایک مجھے اپنی رائے سے رجوع کرنا ہے. اس سے پہلے میں اپنی گفتگو شروع کروں، اور وہ رسم الخط کے بارے میں ہماری جو بحث چل رہی تھی اس میں طریق صاحب سے مجھے معذرت بھی کرنی ہے کہ انہوں نے بات کہی تھی کہ اس رسم الخط کو رومن اردو کو اپنایا گیا تھا. میں نے اس موضوع پہ تحقیق بھی کی، اس لیے بھی کہ ظاہر ہے کہ شاید میں ہی غلط تھی، یعنی اپنی بات کو اس بات کی گہرائی کو ماننے کے لیے، جاننے کے لیے. تو نشاط زیدی کا ایک مضمون ہے اور اس میں انہوں نے اس بات کا ذکر کیا ہے کہ رومنائز کیا گیا تھا فورٹ ولیم کالج میں. تو آپ کی بات درست تھی، فورٹ ولیم کالج میں رومنائز کیا گیا تھا پہلی بار اردو. تو یہ دعویٰ درست تھا، مطلب جو بات طارق صاحب نے کہی تھی. اور یہ کہ وہ رموز اور اوقاف کا اضافہ کیا گیا. اس سے پہلے اردو میں پنکچویشن کا کوئی سسٹم نہیں تھا، لیکن رموز و اوقاف کا اضافہ کیا گیا. بہرحال یہ ایک ضمنی بات تھی. اب آپ یہ بات کہہ رہے ہیں اردو کے جو آج کا موضوع ہے، اس بات کو میں ذرا ایک دوسرے پرسپیکٹو میں دیکھتی ہوں کہ اردو مسلمانوں کی زبان ہے یا نہیں ہے. یہ بحث آئی کہاں سے؟ اصل میں اس چیز کا ایک تو ظاہر ہے کہ جیسے فورٹ ولیم کالج کا ذکر ہوا، اس کا میں ذمہ دار ظاہر فورٹ ولیم کالج کو سمجھتی ہوں کہ مسلمانوں میں جو زبان کی جو ڈیوائڈ شروع کی اردو اور ہندی کی، اس سے پہلے نہیں تھی تو وہ انگریزوں کی شروع کی. دوسری بات یہ ہے کہ ایک سوشیولوجی کا یا عمرانیات کا ایک بہت اہم نظریہ ہے، اور وہ ہے آئیڈینٹی کا. فلسفی سے بھی تعلق ہے اس کا، اور وہ یہ ہے کہ زبان جو ہے وہ اصل میں آپ کی آئیڈینٹی ہوتی ہے، گروپ کی ایک آئیڈینٹی ہوتی ہے. زبان آپ کی آئیڈینٹی کا ایک حصہ ہے. آپ کیا لباس پہنتے ہیں، آپ کی جلد کا رنگ کیا ہے، کس معاشرے سے آپ کا تعلق ہے، کون سی زبان آپ بولتے ہیں، پسند ناپسند، آپ کے اقدار، یہ سب چیزیں ہیں. لیکن یہ سب چیزیں ہیں جو آپ ہر وقت اپنے رہنے کے ظاہر آف کورس ہاتھ میں لے کے نہیں چلتے، لیکن یہ آپ کے ساتھ ساتھ چلتی ہیں یہ سب چیزیں. تو زبان جو ہے اس کو آئیڈینٹی کے پوائنٹ پر بہت زیادہ ایکسپلائٹ کیا ہے انگریزوں نے، اور اسی لیے یہ جو مسئلہ شروع ہوا پاکستان میں کہ مسلمانوں کی زبان ہے نہیں، اسی وجہ سے شروع ہوا کیونکہ پاکستان تو بنا ہی اس بنیاد پر تھا کہ ہماری آئیڈینٹی الگ ہے. لہٰذا اردو کو ظاہر بدقسمتی سے دنیا میں زبانوں کو جتنا ابیوز کیا گیا ہے ان مقاصد کے لیے، آئیڈینٹی کے لیے، سیاست کے لیے، مذہب کے لیے، تو اس میں ظاہر اردو بیچاری اردو بھی پس گئی اس میں. اور ہم نے ظاہر اس بات کو، جیسے پاکستان کا ایک مخصوص طبقہ ہے وہ یہ سمجھتا ہے کہ عربی اور فارسی جیسے مسلمانوں کی زبانیں، اور بھائی کہاں سے ہو گئی ہیں وہ مسلمانوں کی زبانیں؟ پہلی بات تو یہ کہ عربی مڈل ایسٹ کی زبان ہے، اور مڈل ایسٹ میں مسلمان 100% نہیں رہتے، 50% بھی نہیں ہے ان کا تناسب. اگر آپ پورے مڈل ایسٹ کو دیکھیں، جو ہم سنی العقیدہ اور جس قسم کے مسلمانوں کی ہم بات کر رہے ہیں، اور وہ سب عربی بولتے ہیں، ٹھیک ہے. فارسی ہماری کہاں سے مذہبی زبان ہو گئی؟ فارسی تو پارسیوں کی مذہبی زبان ہے، اور وہ بھی پارسیوں کی مذہبی زبان ہے، اور وہ بھی فارسی نہیں، زند اور اوسطا جس میں یہ لکھی، جو کہ اس کی پہلا رسم الخط تھا. یہ ہماری کہاں سے مذہبی زبان ہو گئی بھائی؟ تو جو ہم وہاں سے اپنے تعلق تو جوڑنے کی کوشش کرتے ہیں جو انتہائی ان نیچرل ہے، جو کہ بہت زیادتی ہے. بھئی آپ جس زمین پہ رہتے ہیں اس سے اپنا تعلق جوڑنے کی کوشش کریں. جیسے میں پچھلی کسی نشست میں نے یہ بات کہی بھی تھی کہ میں ظاہر ہے کہ رومنائز اردو کے یا ٹرانسلیٹریشن کے خلاف ہوں، لیکن اگر میں نے کسی زبان کے حق میں فیصلہ دیا تو وہ ہندی ہوگی.
میں دیوناگری کے تو حق میں ہوں کہ اردو کو دیوناگری اسکرپٹ میں لکھا جائے، لیکن میں اس کے حق میں نہیں ہوں کہ اردو کو انگریزی اسکرپٹ میں لکھا جائے. ان سے تو پھر بھی ہمارا تہذیبی رشتہ ہے، تاریخ کا رشتہ ہے، سماجی رشتہ ہے. آپ چاہے کتنا بھی اس سے انکار کریں، 1000 سال ہم ان کے ساتھ رہے ہیں، اس رشتے کو آپ کاٹ کے نہیں پھینک سکتے. اور ہم نے ظاہر بہت کچھ گرم سرد ان کے ساتھ شیئر کی. اس میں ایک آزادی کی جنگ ہے، اس تاریخ کے حصے کو ہم فراموش نہیں کر سکتے جو ہندوؤں اور مسلمانوں نے جو ساتھ لڑی ہے. تو وہ ایک الگ بات ہے کہ تعصب کے پہلو کو بھی ابھارا گیا، میں اس سے انکار نہیں کر رہی ہوں، لیکن اس چیز کو ابھارنے سے زیادہ ایکسپلائٹ کیا. تو میں نے مطلب یہ کہ یہی جیسے گروپ آئیڈینٹی ہے، گروپ آئیڈینٹی ظاہر ہے اسی وجہ سے ہمارے یہاں زیادہ پیدا ہوئی کہ ہم ایک قوم ہیں اور ہم ایک زبان ہیں اور ہم ایک مذہب ہے. چونکہ پاکستان اور اسرائیل 2 ممالک ایسے تھے جو اس بنیاد پہ وجود میں آئے، تو لہٰذا یہ اس کو میں اس پرسپیکٹو میں دیکھتی ہوں. دوسرا یہ کہ آئیڈینٹی کا جو مسئلہ ہے وہ ایک وقت شاید ہوگا جب شناخت کا جب آئیڈینٹی یا جو شناخت ہے وہ بہت طے شدہ ہوتی تھی، لیکن اب آئیڈینٹی کے لیے خاص طور پر اب اس میں جو جنسی آئیڈینٹی بھی جس میں شامل ہو گئی ہے کہ آئیڈینٹی یا شناخت جو ہے اب طے شدہ نہیں ہے. آئیڈینٹی یا شناخت کے لیے اب یہ کہا جاتا ہے کہ یہ بہت فلوئڈ ہے، اور یہ بات صحیح بھی ہے، اس لیے کہ میں اس محفل میں ہوں، میری آئیڈینٹی یا شناخت یہاں پہ کچھ اور ہے. میں اپنے کالج میں ہوں، میری آئیڈینٹی یا شناخت وہاں کچھ اور ہے. میں اپنے گھر میں ہوں، میری آئیڈینٹی یا شناخت ہوں میں ایک ہی فرد، لیکن ہو سکتا ہے مجھے وہاں مختلف الگ نام سے بھی پکارا جاتا ہو کسی دوسری محفل میں. تو ایک تو یہ کہ یہ کہا جاتا ہے کہ آئیڈینٹی جو ہے وہ ظاہر ہے کہ چونکہ فلوئڈ ہے، اس لیے کسی بھی زبان کا یعنی کسی بھی مذہب کا سے تعلق رکھنے والا کوئی بھی زبان بول سکتا ہے. آپ اس پہ اتنے قطعاً آپ کو لگانے کی کیا ضرورت ہے؟ جسے کہتے ہیں کہ ابن انشا نے ایک دفعہ ان کی میرے خیال اردو کی آخری کتاب میں ان کا ایک کارٹون ہے کہ پہلے لوگوں کو دائرہ اسلام میں داخل کرتے تھے اور اب دائرہ اسلام سے خارج کرتے ہیں، تو ایک دائرہ بنا ہوا اس میں سے لوگوں کو ایک صاحب جو ہیں ڈنڈے مار مار کے نکال رہے ہیں باہر. تو بالکل ایسا ہی ہے کہ دائرہ اردو سے آپ جو ہے لوگوں کو خارج کرنا، نکل باہر. ارے بھائی ایک تو بات یہ ہے کہ جیسے آپ نے بھی یہ بات کہی، میں بالکل آپ سے متفق ہوں کہ زبان کا کوئی مذہب نہیں ہوتا. ہاں البتہ ہر زبان کو ایک مذہب، ہر مذہب کو ایک زبان ضرور چاہیے ہوتی ہے کمیونیکیشن کے لیے، جیسے کہ ہمارے مسلمانوں کے لیے عربی ہے، یا ہندوؤں کے لیے سنسکرت ہے، یا یہ کہ سکھوں کے لیے گرمکھی ہے کیونکہ جی کیا کون سی زبان ہے ان کی، گرو گرنتھ صاحب، وہ زبان میں لکھی گئی ہے. تو ٹھیک ہے انہیں وہ زبان چاہیے ہوتی ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اس زبان کو کوئی اور نہیں سیکھ سکتا. تو بس مجھے کہنا تھا، آپ کی بات سے اتفاق رکھتی ہوں. میں کچھ اپنے پاس لے کے آئی تھی کچھ شعرا کا کلام، جو کہ اس میں ظاہر ہے کہ غیر مسلم شعرا ہیں. تو چنانچہ مجھے ظاہر یہ بات بہت عجیب لگتی ہے کہ زبان میں جب آئیڈینٹی کا سلسلہ بنتا ہے تو ایک کلاس بھی بن جاتی ہے. 2 چیزیں، دوسرا سسٹم آتا ہے کلاس سسٹم، کہ بھئی یہ جو ہے نا، مطلب فرض کریں انگریزی اور اردو 2 کلاسز ہیں، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ 2 طبقات ہیں، 2 زبانیں نہیں ہیں. تو اگر اردو میڈیم کا کوئی آدمی کہے گا بھائی انہوں نے بہت اچھا پڑھا، اس کا مطلب ہے غریب تو تھا لیکن بیچارے نے پڑھ لیا بڑی محنت کر کے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہاں پیدا تو بیچارہ ہندو گھر میں ہوا تھا، بڑا اس کا ڈس ایڈوانٹیج تھا اس کا کہ سننے کو موقع نہیں ملا اور سیکھنے کا، لیکن اس بیچارے نے بڑی محنت کر کے اردو زبان سیکھ ہی لی. یہ جو کنڈسینڈنگ رویہ ہے ہمارا ان لوگوں کے لیے کہ اردو مسلمان، مطلب یہ کہ غیر مسلم شعراء کی خدمات، جیسے میں نے آپ سے کہا بھی تھا کہ مجھے اس ٹائٹل پہ بہت عنوان پہ اعتراض ہے کہ غیر مسلم شعراء کی خدمات اردو کے لیے. تو میں آپ کو کچھ ایسے شعراء کا ظاہر ہے کہ جیسے کنور مہندر سنگھ بیدی کا بڑا مشہور شعر ہے، عشق ہو جائے کسی سے کوئی چارہ تو نہیں، صرف مسلم کا محمد پہ جارہ تو نہیں. اس طرح میں نے کچھ ایسے ہی نمونے جو ہے اکٹھے کیے. ایک چندر پرکاش جوہر کا ایک شعر ہے، نہیں ذکر محمد کے لیے تخصیص مذہب کی، یہ کس نے کہہ دیا یہ صرف مسلم کی زبان تک ہے. یہ کس نے کہہ دیا یہ مسلم کی زبان تک ہے. آدمی کا غرض آسماں مہیا کر دیا، ایک عرب نے آدمی کا دیکھیں میں حالیہ شعر کو بہرحال پنڈت فراق کا شعر ہے، معلوم ہے کچھ تم کو محمد کا مقام، وہ امت اسلام میں محدود نہیں ہے. اس کے علاوہ ایک نام جو ہم نذیر اکبر آبادی کا بہت لیتے ہیں کہ نذیر اکبر آبادی نے بڑی عوامی شاعری کی اور اس طرح کے میلوں ٹھیلوں میں، اور کرشن جی کے لیے بھی انہوں نے بہت کچھ لکھا. اور جیسے ہم بھی جیسے یہ دیکھتے ہیں، آپ نے ابھی کہا کہ ہم نے ہیرو بنا دیا قیس کو یا سہراب کو. بھائی رام چندر جی کو کیوں نہیں بنا سکتے، ارجن کو کیوں نہیں بنا سکتے آپ؟
جو کہ بہت ماہر تیر انداز تھے. مہابھارت اتنی بڑی جنگ ہے ہندوستان کی تاریخ کا, اتنا بڑا حصہ ہے. کروکشیتر میں وہ لڑی گئی تھی, ہندوستان کی 3/4 آبادی اس میں ختم ہو گئی تھی. رامائن کا اتنا بڑا باب ہے وہ, اور دنیا کے بہت عظیم جسے کہتے ہیں ایپکس یا رزمیوں میں آتا ہے, جیسے کہ شاہ نامہ اسلام ہے, بالکل وہی حیثیت مہابھارت کی ہے. اور بہت سے لوگوں نے اس پہ کام بھی کیا ہے, لیکن یہ کہ ہمارے ایک عام طرح کی جو لا علمی عمومی طور پر پائی جاتی ہے ایسے کیریکٹرز کے لیے, ہمیں اس کے بارے میں کچھ علم نہیں ہے. اور یہ ہمارے ظاہر شعرا نے اس سے جان بوجھ کر کہہ لیجیے یا سہل پسندی کی ایسے, کیونکہ عربی فارسی محاورات تو موجود تھے اردو میں پہلے سے, چنانچہ وہ بنی بنائی عمارت پہ آپ نے عمارت تعمیر کر دی, آپ کو کوئی خاص محنت نہیں کرنا پڑی. ظاہر ہے اس کے لیے تو پھر آپ کو میتھولوجی بھی پڑھنا پڑتی, ہسٹری بھی پڑھنا پڑتی, ان کیریکٹرز کے بارے میں آپ کو جاننا بھی پڑتا. تو یہ سب چیزیں جو ہیں, یہ ظاہر ہے کہ اس پہ کام کیا ہے اہل قلم نے, لیکن ظاہر ہے کہ اتنے بڑے پیمانے پہ نہیں کیا, محدود پیمانے پہ کیا, اور بہت لوگوں نے کیا. تو میں نصیر اکبر آبادی کے بعد ایک نام ہے مولانا حسرت موہانی کا, تو انہوں نے اس پہ کچھ اشعار لکھے تھے کرشن جی کے لیے. جی, متھرا کے نگر ہے عاشقی کا, دم بھرتی ہے آرزو اسی کا, وہ نور سیاہ تھا کہ حسرت سرچشمہ فروغ آگہی کا. حسرت کی بھی قبول ہو متھرا میں حاضری, سنتے ہیں عاشقوں پہ تمہارا کرم ہے آج. عرفان عشق نام ہے میرے مقام کا, حامل ہوں کس کے نغمہ نئے کے پیام کا. متھرا سے اہل دل کو وہ آتی ہے بوئے انس, دنیا جام شور ہے جس کے دوام کا. ہاں تو سے پریت لگائی کنائی, کہو اور سے اب اور کی صورت اب کاہے کو آئی کنائی. گوکل ڈھونڈا برنداون ڈھونڈا, بنارس گھوم کے آئی کنائی. تو یہ بہرحال یہ ظاہر ہے کہ ہوا ہے, لیکن اس پیمانے پہ نہیں ہوا جس پہ ہونا چاہیے تھا. ہوا ہے یقیناً, اور جو شعرا شاعری کے معاملے میں سیریس تھے, اور خاص طور پر تہذیبی تعلقات کے معاملے میں جو لوگ سنجیدہ تھے, انہوں نے اس موضوع پہ کام کیا ہے. لیکن ظاہر دونوں ہی طرف ہے معاملہ, میں صرف ایک فریق کو ذمہ دار نہیں ٹھہراتی, لیکن اس زبان کی اس ڈیوائڈ کو میں قومیت اور کلاس سسٹم کا میں سمجھتی ہوں کہ یہ بہت بڑا اس کا شاخسانہ ہے یہ, جس کی وجہ سے زبان میں یہ ہمارے یہاں غلط فہمی پیدا ہو گئی کہ اردو بس مسلمانوں کی زبان, لیکن اس کی خاص وجہ پاکستان کا بننا ہے, اور ان لوگوں اور جس چیز کو ایکسپلائٹ کیا گیا, جس کو بس مجھے اتنا ہی. بہت شکریہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سب سے پہلے تو میں شکریہ کرتا ہوں ہماری تنظیم بھابھی کا کہ انہوں نے ہمیں عزت دی, اور جو بات میں نے کہی تھی پچھلے موضوع پہ رسم الخط پہ, تو وہ میری ایک ریسرچ تھی جو, اور اس کو میں نے آگے بڑھا دیا. تو بہرحال تو اس کو آج کا جو موضوع ہے وہ ہمارے لیے کافی سوچ کا موضوع ہے. میں اس بات میں کہوں گا کہ اس میں جو کہا گیا ہے کہ اردو صرف مسلمانوں کی زبان نہیں ہے, اگر ہم اس سرخی کو لیتے ہیں جو دیا گیا ہے کہ اردو صرف مسلمانوں کی زبان نہیں ہے, تو پھر جب مسلمان کی ہم بات کرتے ہیں تو خطے میں مسلمان میں ترکی بھی آ جاتا ہے, انڈونیشیا بھی آ جاتا ہے. تو کیوں نہ ہم اس کو یوں کریں کہ اردو جو ہے بر صغیر کی مسلمانوں کی زبان نہیں ہے. اب جب ہم اس پر آتے ہیں تو پھر بات جو آ جاتی ہے وہ اس طریقے سے کہ میری یہ ذاتی رائے ہے کہ آج سے 300 سال پہلے یا 200 سال پہلے ضرور اردو مسلمانوں کی زبان تھی, لیکن اب نہیں ہے. وہ اس طریقے سے جب مسلمان ہندوستان میں آئے, ان کی مذہبی اور علمی زبان عربی تھی, دفتری, کاروباری, تہذیبی اور عام تعلیمی زبان فارسی تھی. ترکی اور شاہی خاندانوں تک محدود تھی. چونکہ یہ فطرتاً زندہ دل اور میل ملاپ والی زبان ہے, اور ہر زبان جغرافیہ اور مقامی ماحول کے لحاظ سے چولے بدلتی رہتی ہے. تو اس نے بھی اپنے چولے بدلے,
اور پھر ایک نئی مخلوط بولی وجود میں آئی. ابتدا میں ہندی یا ہندوی کہلائی، بعد میں دوسری بولیوں سے امتیاز کے لیے اس کا نام ریختہ دیا گیا، اور پھر یہ ریختہ سے اردو بنی. کیسے بنی، کس طرح بنی، اس کی ایک الگ تاریخ ہے اور ایک طویل بحث ہے. چونکہ یہ زبان صرف ہندوستان ہی میں بولی جاتی تھی، اردو سے ہندوستانی زبان بھی یہ نکلی. یہاں تک تو صرف مسلمانوں کی زبان تھی اور مسلمانوں نے ہی اسے ایجاد کیا، اور اس زبان کی حفاظت مسلمانوں نے اپنی شاعری سے کی. جیسا کہ میں نے ابھی کہا کہ یہ زندہ دل زبان ہے، اور اس کی یہ زندہ دلی میل ملاپ ہندوستان میں رہنے والے ہندوستانیوں کو پسند نہیں آئی، اور اس کے مقابل ہندی زبان جو کہ سنسکرت کے آمیزش سے بنی ہوئی تھی، ہندوستان کی قومی زبان قرار دی گئی. سنسکرت تو خود اپنے موت مر گئی، لیکن ہندی پر مسلسل زور رہا ہندوستان حکومت کا. اگر انصاف کی نظر سے تلاش کریں تو آپ کو ہندی بولنے والے ڈھونڈنے ہی سے ملیں گے. ہاں، لکھنے والے ضرور ملیں گے، مگر وہ بھی بولتے اردو ہی میں ہیں. پنڈت نہرو سے لے کر آج تک کے تمام بڑے نیتاؤں کی تقریر سن لیں، ساری تقریریں اردو ہی میں ہوتی ہیں. بیچ میں کچھ الفاظ ہندی کے شامل کر دیا جاتا ہے. ہندوستان میں قومی زبان جو ہے صرف کاغذ ہی پر ہے، مگر عام زبان اردو ہی ہے، اور بڑی اچھی اور پیاری زبان ہے. اردو چھوت چھات کو نہیں مانتی اور نہ اچھوت رہنا پسند کرتی ہے. ان کا میل ملاپ تو سب سے رہتا ہے. اس لیے اب زبان صرف مسلمانوں کی نہیں رہی. 1.5-2 سال قبل یہ صرف مسلمانوں کی زبان تھی، اور اب یہ اب ہر کسی کے محبوب ہے. نہ اردو ہندی بولتی ہے، غزل چاہت کی بولی بولتی ہے. تو میرا یہ کہنا تھا یہاں پر کہ دیکھیے کہ اردو جو ہے آج سے 150-200 سال پہلے، جیسا کہ میں نے پہلے کہا کہ ضرور مسلمانوں کی زبان تھی، لیکن پھر جو میں نے آپ سے یہاں پر باتیں کی اس کے بعد ہم نے یہ ثابت کرنے کی کوشش کی کہ 150-200 سال کے بعد یہ پھر زبان اردو جو ہے مسلمانوں کی نہیں رہی، بلکہ وہ اپنی مل ملاپ، اپنے اچھوت پن کی وجہ سے وہ مخلط ہو گئی تمام زبانوں کے ساتھ اور تمام مذہب کے ساتھ، اور لوگ اس کو پھر اپنایا اور محبوب بنایا. خواہ وہ ہندو ہو، عیسائی ہو، سب نے اردو کو لے کے آگے چلے اور ایک بہترین قسم کے ایک ادب کا مقام یہاں اردو میں دیا، جو آج بھی جیسا کہ آپ لوگوں نے نام لیا ہندو شاعروں کا، اور وہ زندہ ہیں، ان کی کتابیں زندہ ہیں، ان کے ادب زندہ ہے، اور جسے ہم محظوظ ہو سکتے ہیں. بس میری بات یہاں تک ختم ہوتا ہوں. شکریہ، بہت 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 شکریہ. یہ نوٹ بک نیچے گر گیا. تو وہ جو واٹس ایپ گروپ پہ جو ڈبیٹ یا چین چل رہی تھی مختلف آراء کی، اس سے ریلیٹڈ بھی ہیں کچھ معاملات جو میں سیکھنا چاہ رہا ہوں. ظاہر ہے کہ یہاں آ کے کئی ایسے لوگوں سے سننے کا موقع ملتا ہے جو بہت انٹرسٹنگ پرسپیکٹو رکھتے ہیں. تو ایک جو چیز ایک جو موضوع تھا جس پہ بات ہو رہی تھی وہ یہ کہ رومن اردو یا رومن لکھائی جو ہے اردو کو ایکسپریس کرنے کے لیے اس کا کیا رول ہے اور کیا وہ مناسب ہے یا نہیں ہے. ایک جو اس کے ساتھ ریلیٹڈ یعنی ایک جو موضوع ہے وہ یہ کہ کیا فیوچر میں اردو کی لکھائی، اردو کا جو اسکرپٹ ہے وہ ختم ہو کے یا کم ہو کے اور وہ رومن کی طرف چلا جائے گا، اور اگر ایسا ہوگا تو جو اردو لکھی جا رہی ہے یعنی بولی کی حد تک تو ظاہر ہے کہ ایک الگ ٹاپک ہے جیسے رضوان صاحب نے بھی کہا، لیکن جب لکھنے کی بات آتی ہے اس کو تو اس ٹرینڈ سے یعنی اگلے 10 سال میں یا 20 سال میں اردو پہ اوور آل کیا فرق پڑنے والا ہے. جو نئی جنریشن ہے
اس کا معاملہ اردو کے ساتھ میں بالکل ڈفرینٹ ہے. یعنی وہ یہاں کی ہو یا پاکستان انڈیا کی یا بر صغیر کی جنرلی, وہ لوگ اس کو جس طرح سے استعمال کر رہے ہیں وہ بڑا ڈفرینٹ ہے, اور میرے خیال میں اس میں ٹیکنالوجی کا بہت بڑا رول ہے. اس لیے کہ ایسا ہوا کہ بہت ساری اردو جو لکھی جا رہی ہے آج کے زمانے میں وہ الیکٹرانک میڈیا پہ لکھی جا رہی ہے, یعنی فونز اور کمپیوٹر اور واٹس ایپ, فیس بک اور سب. اور اس میں کئی چیزیں بڑی یعنی علمی حساب سے بہت اچھے معیار کی بھی ہوتی ہیں, لیکن وہ ہوتی رومن. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا وہ ڈسکارڈ کی جائے گی اس بیسس پہ یا نہیں, اور اگر نہیں اور وہ پروپگیٹ کرے گی اور آگے جائے گی تو کیا اس سے یہ جو کتابیں ہمارے پیچھے رکھی ہوئی ہیں ان پہ کوئی فرق پڑے گا؟ یہ کیا رومن میں لکھی جانے لگیں گی آگے جا کے؟ میرا پرسنل وائس تو اس میں یہ ہے کہ میں اردو پڑھنا چاہتا ہوں اور میں ہمیشہ اردو کی کتابوں کو پریفر کروں گا, لیکن کیا ایسا ریئلسٹکلی ایسا ہوگا یا نہیں ہوگا, یعنی کس طرف جائے گی یہ بات؟ ایک تو سوال بہرحال یہ ہے. اور میں یہ کہوں کہ ٹیکنالوجی اور جو زمانہ آج کا ہے, مثلا وہ ایون 15 سال پہلے ایسا زمانہ نہیں تھا. ہم جتنی اردو اور جتنا سب کچھ پڑھتے ہیں اب اس میں بہت بڑا رول کتابوں کے بجائے الیکٹرانک میڈیا کا ہے. تو ممکن ہے کہ اس کو ایک اور انداز میں دیکھنے کی ضرورت ہو, اور جو کچھ بھی ہم نے آج تک سیکھا ہے وہ ہو سکتا ہے کہ اس سے الگ ہو جو آئندہ ہونے والا ہے اگلے 15-20 سال میں. تو اس کے علاوہ ایک اور چیز ایسی نظر آتی ہے کہ جو ڈومیننٹ کلچرز ہوتے ہیں ان کو اڈاپٹ کر لیا جاتا ہے. تو مثلا اگر ہم نے رومن میں شروع کیا لکھنا اردو کو, تو ہو سکتا ہے کہ اس کی ایک وجہ یہ بھی ہو کہ زیادہ تر لوگ اس کو آسان سمجھتے ہیں کیونکہ وہ الفابیٹ اور کی بورڈ جو ہے وہ آپ کے سامنے زیادہ فریکوینٹلی ہوتا ہے, بجائے اس کے کہ آپ اردو کو انسٹال کریں اور ایک خاص اس میں آپ کو ضرورت پڑتی ہے. میں ابھی بھی بات الیکٹرانک میڈیا ہی کی کر رہا ہوں. تو ایسا لگتا ہے کہ جب ایک کی بورڈ اور ایک جو بھی کچھ اویلیبل ہے الیکٹرانکس میں آپ کو, وہ آسان ہے اس لیے کہ لوگ اس کو زیادہ فریکوینٹلی یوز کر سکتے ہیں, تو ممکن ہے کہ وہ یہ بھی ایک وجہ ہو, اور اردو کو لکھنے میں دشواری زیادہ ہے. تو یہ 2-3 چیزیں ہیں جو میں سوچ رہا ہوں. حالانکہ ہم اس پہ کچھ اور محفلوں میں بات کر چکے جو کہ تھوڑی سی ڈفرینٹ ہے ایک ڈبیٹ کہ اردو کا فیوچر مثلا اس ملک میں کیا ہونے والا ہے. ہماری جو جنریشنز کی بھی بات ہو رہی تھی یہاں جو گروپس ہیں ان میں, کہ ہمارے آنے والے جو یعنی بچے ہیں اور جو یعنی گرینڈ چلڈرن ہیں لوگوں کے یہاں, ان کا اردو کے معاملے میں کیا رہے گا معاملہ. اب یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ اردو ویلڈ رہے گی یا اس کی کوئی اور شیپ بن جائے گی. جیسے مثلا ہمارے گرینڈ پیرنٹس کی جنریشن فارسی بولتی تھی اور فارسی میں لکھتے بھی تھے, شاعری بھی کرتے تھے. مثلا ہمارے یہاں سوز سلام مرثیہ نگاری ہوتی تھی, تو وہ فارسی میں مجھے یاد ہے, وہ ٹائم میں چھوٹا تھا بہت, لیکن مجھے یاد ہے میرے نانا اور دادا کی جو جنریشن تھی اس میں لوگ فارسی میں کرتے تھے اور آڈینس سمجھتی تھی. ہماری جنریشن نے کبھی فارسی نہیں سمجھی اور ہم نہیں سیکھ سکے اس کو, اردو میں آئے. لیکن اب ایسا لگتا ہے کہ جو آئندہ جنریشن ہے وہ اس کو سب کو انگلش میں کرے گی. تو میرے خیال میں وہ جو ڈائنامک چینج آ رہی ہے بہت تیزی سے, اس کا اردو پہ اثر پڑے گا. کس طرح پڑے گا یہ بہرحال میں نہیں کہہ سکتا, لیکن یہ کچھ سوال تھے جس کے جواب ہم یعنی اس محفل کے بعد بھی کر سکتے ہیں اس پر ڈسکشن, اور یا اس کے بعد بہرحال. تو مجھے اتنا ہی کہنا تھا. موضوع ہے اردو سے مسلمانوں کی زبان نہیں ہے, یہ موضوع ہے. آپ نے بات کی تھی وہ ضمنی ہے, لیکن سمجھتا ہوں اردو گھر کی زبان ہے سب سے بڑی چیز ہے. آپ لوگوں کی زیارت کرنے آیا تھا, کوئی تحقیق کی میرے پاس معاملہ نہیں ہے, لیکن آپ کی باتیں سن کے کچھ باتیں جو ذہن میں آتی ہیں کہ ایک تو اردو مسلمانوں کی زبان, تو وہ معاملہ وہاں آ جاتا ہے کہ زبان اور اسلام کا تعلق کیا یہی ہے, یا بر صغیر کی جو بات آپ نے کی تھی, شاید یہاں آپ نے طارق صاحب نے کیا کہ
बड़े सगीर के मुसलमानों की ज़ुबान का तक, तो ये अच्छी बात है, क्योंकि ज़ाहिर है इससे पहले इस कोई भी अदयान जहाँ पे भी नाजिल हुए या जहाँ से शुरू हुए, अब अगर हम हिंदुस्तान में पुराने वक्तों में ज़ाहिर है यहाँ पे भी नबी और रसूल आए होंगे किसी भी दौर में, वो उसी ज़ुबान में उस दौर की ज़ुबान थी, वो तो मामला नहीं है। बात वही हो रही है कि हम सोसाइटी में जो मामलात आते हैं वो बात फिर वही होती है कि हमारा ख़ास तौर पे हिंदुस्तान के हवाले से तो मैं जो समझता हूँ, हर 100-200 मील के बाद चले जाइए तो आपको एक कल्चरली पहनावा, खाना पीना, ज़ुबान का अंदाज सब कुछ बदलता चला जाता है। अच्छा, वही बात आई कि राब्ते की ज़ुबान आई, लेकिन उसमें सबसे बड़ा कसूरवार मैं यही समझता हूँ अपने आप को कि हमारे वहाँ के बड़े सगीर के लोगों का मामला यही रहा है कि इल्म और तहकीक के हवाले से बड़ी महदूद, और मुसलमानों ने बिलखसूस बड़ा महदूद रखा अपने आप को कि वो, और जिसकी वजह से यही हुआ कि गैर अक़वाम जो आके आपके ऊपर निगरां हो गई और आपके ऊपर हुक्मरां हुई, और उनके ज़ाहिर है फिर आपको तो ज़रूरत इसी चीज़ की, और उनसे करीब होने के लिए अंग्रेज़ी बोलना सीखी गई और उनके अतवार और आदाब इख्तियार किए गए। और आज भी अगर वही बात आती है कि उर्दू में उस तरह से तहकीक, यानी कि उर्दू को फिर महदूद ही रखा हुआ है कि कुछ थोड़ी नसर लिख ली और थोड़ी शायरी कर ली, उसमें अवामुल नास की या बच्चों की या आने वाली जनरेशन की कोई उनके मुताबिक या उनकी अफकार को देखते हुए या अपनी तरफ लाने के लिए क्या किया जाए वो किसी ने नहीं किया। आप दूसरी गैर अक़वामी इंग्लिश में देखिए तो आपको पहले से नर्सरी राइम्स मिलती हैं, बच्चों की शायरी हमारे यहाँ बहुत बाद में आई है, इसी से शायद इंस्पायर्ड हुई। आपकी कहानियाँ जो हैं वो हमारे यहाँ भी कहानियाँ होंगी, लेकिन इनकी कहानियों को फिल्माया गया, टेलीविज़न पे आई, फिल्में आ गई, लोगों के बच्चों के घरों में हर वक्त देखते हैं। आज भी देख लीजिए कि कार्टून्स जो हैं सारे इंग्लिश में हैं, तो बच्चा पैदा होते ही अभी ज़ुबान उसको पूरी बोलना भी नहीं आ रही, तो वो देख यही रहा है। तो बात तो यही है, आज भी अगर हम ये थोड़ा मौजू अगर इसका कोई सबक लेना है तो यही है कि हमें उस चीज़ पे गौर करना होगा कि कैसे हम इसको लोगों में अपनी ज़ुबान को राइज कर सकते हैं, या बच्चों में ये कैसे इंटरेस्ट हो, उनके मुताबिक हमें करना पड़ेगा। और सीखनी क्यों चाहिए, आज वे बच्चे पूछते हैं, कई बातें करते हैं कि अब हम यहाँ रहते हैं तो हमें क्या फ़र्क पड़ता है कि हम फ़ारसी सीखें या ना सीखें। लेकिन जाहिर है वो एक उनका जवाब वो शायद ना भी समझ आता हो उनको, लेकिन हमें ये तो ज़रूरी होता है कि किसी माशरे की कुछ चीज़ समझनी है, अगर हमें हिंदुस्तान पाकिस्तान के माशरे को यहाँ बैठ के बच्चों ने समझना है तो उसकी ज़ुबान को समझना इसलिए ज़रूरत है कि बहुत सारे अल्फाज ऐसे हैं कि उनकी कैफियत है कि, और अब जैसे एक मैं मौसीकी का आदमी तो थोड़ा मौसीकी का वो राब्ता देता हूँ। राग पहाड़ी का लफ्ज़ आते ही ज़ाहिर है पहाड़ी का लफ्ज़ है, लेकिन हमने जो पहाड़ी वहाँ पर जैसे आप सुने हो या जो पुराने थोड़े से ज़रा सभी लोगों में, और मैं राग पहाड़ी का हूँ और पीछे एक राग पहाड़ी बनेगा, आप उस कैफियत में महसूस अपने आप को महसूस करने लगे कि आप पहाड़ियों पे बैठे हुए, क्योंकि वो फितरी तौर पे वो सुर जो हैं उस पहाड़ी इलाकों में इस्तेमाल होते हैं। अब वो कैफियत एक बच्चा जान ही नहीं सकता, जब कोई अगर वो जो रेगिस्तानी इलाकों में पैदा हुआ है वहाँ उसको पता ही नहीं चलेगा। तो इसलिए बहरहाल वो बात तो ये है कि ज़ुबान को भी ना महदूद किया जा सकता है और ना अदियान महदूद हैं। जो दुनिया में जहाँ जहाँ दीन माना जाता है उसकी सही सिमत समझने के लिए यकीनन हमें अरबी में तहकीक करनी पड़ती है। तो अरबी का ये वो क्योंकि अरब में आया इस्लाम तो इसलिए अरबी में आया, और ताकि लोग समझ सकें, और फिर यकीनन जो सुनने में आया है कि उस ज़ुबान की ज़खामत और उसकी बहुत बामानी ज़ुबान है, तो इसलिए यकीनन उस पर है। तो बस थोड़ी सी जो बात समझ में आई मुझे। अस्सलामुअलैकुम। आज का जो टॉपिक है अब इसको किस लिहाज से देखा जाए
کہ مذہبی طور پہ دیکھیں، تاریخی طور پہ دیکھیں، علاقائی طور پہ دیکھیں، تو اس کے لیے ہمیں سب سے پہلے دیکھنا زبان وجود کیسے آتی. تو میرا اندازہ یہ ہے کہ اس وقت انگریزی زبان سب پہ حاوی ہے. کیوں کہ میں سمجھتا ہوں کہ حاکم کی زبان جو ہوتی ہے وہ اصل زبان ہوتی ہے، کیونکہ انگریزوں کے اس کے بعد مذہب کی ایک وجہ سے بھی آپ کی زبان ہوتی ہے. جیسے عربی ہے، عربی جو ہے ہم چاہے سمجھتے نہیں ہیں لیکن قرآن عربی میں ہے، قرآن کے ہم نماز عربی میں پڑھتے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جی جو زبان ہے وہ ہم سمجھتے نہیں ہیں لیکن ہم بولتے ہیں، یا ہم پر وہ ایک لازمی ہے کہ اس کو ہم نے اسی زبان میں پڑھنا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہمیں اس کے علاوہ ایک زبان چاہیے رابطے کے جیسے تھا. رابطے کی زبان بہت ضروری ہے، کیونکہ آپ کو میں بتاؤں، جیسے اب پنجابی کو لے لیجیے. پنجابی میں اردو کے الفاظ بہت سے آ گئے ہیں. اب میں دیکھتا ہوں پہلے زمانے میں لہسن کو تھوم کہتے تھے، اب کوئی تھوم نہیں کہتا. پہلے ووٹی کہتے تھے، بیوی کو بیوی کہتے ہیں. اسی طرح اور بھی الفاظ ہیں جیسے کہ وہ متروک ہوئے ہیں اور اس میں وہ اردو کے الفاظ ہوا ہے. اب رہ گیا کہ اردو جو زبان ہے اس کو ہم نے پاکستان کی زبان کو اردو ہمیں قومی زبان نہیں کہنی چاہیے، کیونکہ اگر ہم ایک علاقے کی زبان کو پورے ملک پہ حاوی کر دیں، جاری کر دیں، تو اس سے تفرقات پیدا ہوتے ہیں. جیسے آپ نے دیکھا کہ جب اردو زبان پاکستان کی بنی قومی زبان تو اب بنگالیوں نے اس پہ واویلا کیا اور کہا کہ نہیں. تو اگر ہم اس کے بجائے انگریزی کو ہی رہنے دیتے، ایک رابطے کی عالمی زبان ہے، اور اس کے بعد ہم اس کے اندر جو بھی اپنی علاقائی زبان تھی اس کو اسی جگہ رہنے دیتے تو ہمار کبھی پریشانی نہیں ہوتی. پر ایک بات دوسری بات یہ ہے کہ تاریخی لحاظ سے دیکھیے کہ اردو کا ہر ایک نے یہ کوشش کی اپنے اپنے علاقے کے لوگوں نے کہ جی اردو ہم سے شروع ہوئی ہے. جیسے حیدرآباد سے ولی دکنی لے لیجیے، قطب شاہ کیا لے لیجیے، ان لوگوں نے کوشش کی کہ اب پاکستان میں اختر شیرانی کے والد حافظ محمود شیرانی یہ پروفیسر تھے پنجاب یونیورسٹی میں. تو انہوں نے یہ ثابت کیا ہے کہ چونکہ باہر سے لوگ آتے تھے، جو بھی حملہ آور وہ لاہور کے تھرو ہوتے تھے، پنجاب کے سے ہو کے آتے تھے. تو اس واسطے پنجاب کا اثر زیادہ ہے اردو میں، اور دیکھا جائے تو اس میں پنجابی الفاظ بھی ہیں. اسی طرح جب یہ ہندوستان میں آئی تو یہاں کے حاکم جو تھے زیادہ تر دیکھا جاتا فارسی زبان تھی کسی زبان. تو یہ زمانہ تھا جب کہ اردو شروع ہوئی ہے، آپ دیکھیے. لیکن اس میں یہ کہنا کہ یہ مسلمانوں کی زبان ہے یہ بالکل غلط ہے، کیونکہ جب اس وقت آپ یہ دیکھیں کہ مذہبی زبان جو تھی سنسکرت تھی، لیکن لوگ اس وقت بھی اردو ہندی بولتے تھے، لیکن اس کے زیادہ تر الفاظ میں سمجھتا ہوں کہ اردو میں 80% جو ہے اردو ہے اور 20% ہندی ہوگی جو الفاظ آپ بول دیکھتے ہیں. دوسری چیز دیکھیے کہ اثر دیکھیے اردو کا کہ جتنی فلمیں بنتی ہیں وہ اردو میں گانے کبھی میں نے نہیں دیکھا کوئی ہندی لفظ آیا ہو. جتنے بھی گانے ہیں آپ کتنے سال سے چل رہے ہیں سارے پیور اردو میں ہیں جو کہ عام آدمی بھی سمجھ سکتا ہے. تو اس وقت ہم یہ اس میں بہت ضروری چیز ہے سمجھنا کہ جی ہم نے پہلے تو اس کو ہم نے ثابت یہ کرنا ہے کہ اردو جو ہے کسی خاص علاقے سے تعلق نہیں ہے اس کا، یہ بر صغیر کی زبان ہے. کیونکہ زبان کا جو تعلق ہے یہ ایک بہت بڑا تعلق ہوتا ہے کہ کہاں تک وہ بولی جاتی ہے. اور میرے حساب سے کسی زبان میں ادب میں اتنی کتابیں نہیں ہوں گی جتنی اردو میں ہیں. آپ دیکھ لیجئے کہ انگریزی کے علاوہ، انگریزی میں تو ادب کے علاوہ تو سائنس اور کمپیوٹر اور ساری چیزیں آ گئی، لیکن اردو میں آپ دیکھیے ادب میں اتنی بے شمار رائٹر ہندو بھی ہیں، مسلمان بھی ہیں، دوسرے بھی ہیں. اور اس میں مجھے یاد آیا کہ جان گلکرسٹ جو فورٹ ولیم کالج انہوں نے اردو کی ترویج میں بہت کام کیا ہے. اور میر امن دہلوی ان کو انہوں نے جو ان سے کچھ کتابیں لکھوائیں یا جو بھی انہوں نے کام کیا. تو اس وقت ہم یہ کہ بالکل ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اردو جو ہے ہماری، ہم ثقافتی زبان کہہ سکتے ہیں کہ اردو کا لہجہ. لیکن ہر ایک کئی لوگ ہمارے یہاں جیسے ہم لوگ جو ہیں ہمارا تعلق ہمارے باپ دادا کا بہار سے ہے،
تو ہم لوگ ثابت کرتے ہیں کہ سب سے زیادہ اردو بہاریوں کی اچھی ہوتی ہے. لکھنؤ والے کہتے ہیں ہماری زیادہ ہے, دہلی والے کہتے ہیں ہماری زیادہ ہے. تو اب بہرحال ہر ایک کی اپنی اپنی اردو کا ایک جو طریقہ جو, لیکن ماننے کی یہ بات ہے کہ جو اردو میں جو اردو کی شاعری ہے, میں سمجھتا ہوں, چونکہ میں فارسی شاعری کا نہیں جانتا, لیکن اردو کی شاعری میں جو آسانی ہے ہر آدمی سمجھ سکتا, ہر آدمی انجوائے کر سکتا, یہ اصل چیز ہے. کیوں؟ اب یہ دیکھیے میں آپ کو بتاؤں کہ ہمارے یہاں جو ایک دفعہ ہمارے یہاں نوکر تھا پٹھان, تو اس کو ہمیں نہیں پتا تھا بچپن میں کہ ہم نے کیا زبان سے اس سے بات کرنی. کبھی ہم اس سے مذاق کرنا چاہیں تو ایک دم اس نے, میں نے مذاق میں کوئی ایسے اس کو فیل ہو گئی کہ یعنی اردو وہ سمجھتے ہیں, ہم نہیں ان کی بولتے لیکن وہ اردو بول لیتے ہیں, اردو میں بات کر سکتے ہیں. یہ دیکھیں کہ سب سے بڑا اردو کی آسان زبان کا اس سے بڑا ثبوت کوئی نہیں کہ جی آپ بلوچ میں چلے جائیں, پنجاب میں چلے جائیں, کہیں بھی چلے جائیں, علاقائی طور پہ اردو بولیں گے سمجھیں گے, لیکن ہم نہیں سمجھ سکتے, ہم نہیں بول سکتے. تو اس سے ثابت یہ ہوتا ہے کہ اردو جو ہے میں سمجھتا ہوں بہت ہی ایک عام زبان ہو سکتی ہے اگر اس پہ ہم کوشش کریں, اور زیادہ سے زیادہ ہم کوشش کریں تو یہ ہمارے علاقائی زبان کے علاوہ یہ انٹرنیشنل بن سکتی. ابھی میں دیکھ رہا کچھ سال پہلے اب اردو میں بھی آپ کو جو بھی اپریٹس آپ خریدتے ہیں اس میں عربی کا اردو میں بھی کئیوں میں لکھا ہوا ہے, لیکن ان کا جو رائٹنگ ہے وہ تو عربی میں ہوتی ہے رسم الخط, لیکن زبان اردو استعمال کر رہے ہیں. اور انشاءاللہ اگر ہم کوشش کریں تو یہ ایک مقام حاصل کر لیں گے. تو بس یہ تو, اس کے علاوہ میں کہنا یہ چاہ رہا تھا کہ میں نے گنے ہیں تقریباً 40 19 اور 20ویں صدی کے تقریباً 40 ہندو رائٹرز ہیں, شاعر ہیں. جیسے اب میں جو سب سے زیادہ متاثر ہوا پنڈت رتن ناتھ سرشار سے, جنہوں نے فسانہ آزاد جو لکھا, اور اس میں اتنے 7 جلدوں میں, مجھے یاد نہیں ہے, بچپن کی بات ہے کہ میں نے شاید 7 جلدیں پڑھی کہ نہیں, لیکن ہمارے گھر میں تھی, والد صاحب کو شوق تھا. تو یہ اس میں جو ہے ان کا چند چیزیں بڑی مجھے اچھی لگی. ایک کھوجی اور مانجھی کا ذکر, وہ ایک بڑا بہت ہی سبق آموز چیز ہے. یہ کھوجی صاحب جو تھے, خواجہ تھے کھوجی صاحب, یہ مانجھی میں ایک کشتی میں سوار تھے, تو مانجھی کشتی چلا رہا تھا, تو اس سے پوچھتے ہیں کہ بھائی تمہیں سمندر سے ڈر نہیں لگتا؟ کہتے نہیں بھائی کیوں ڈر لگے, ہماری پیشہ ہماری روزی ہے. تو انہوں نے پوچھا کہ بھائی بتاؤ تمہارے باپ کیا کرتے؟ کہا جی وہ بھی مانجھی تھے. تو تمہارے دادا کیا کرتے تھے؟ تو وہ بھی مانجھی تھے. تو کہتے ہیں کہ جب سبھی میں تو یہ بتاؤ کہ جب وہ, تو تمہارے باپ کہاں فوت ہوئے, دادا کہاں فوت ہوئے؟ کہا جی پانی میں. وہ کہتے ہیں دادا بھی پانی میں. تو کہتا ہے تم اس پیشے کو چھوڑ کیوں نہیں دیتے؟ تو کہتا اچھا آپ بتائیے آپ کے باپ دادا جو تھے کیا کرتے, کہاں تھے؟ کہا جی میرے باپ دادا خشکی میں ہی تھے, ہم لوگ وہیں کام. تو انہیں پوچھا کہ تمہارے باپ دادا کہاں مرے؟ کہا جی ہمارے خشکی میں. تو کہا جی تم کیوں نہیں چھوڑ دیتے؟ تو یہ ایک ان کے جو یہ الفاظ تھے بہت ہی انٹرسٹ. اسی طرح اچھا ایک ابھی جو میں بہت زیادہ متعارف, قمر مہندر سنگھ بیدی سہرسہ, انہوں نے ان کا بس ایک شعر میں سناؤں گا اور وہ مجھے یاد ہے. کہتے ہیں عشق ہو جائے کسی سے کوئی چارہ تو نہیں, عشق ہو جائے کسی سے کوئی چارہ تو نہیں, صرف مسلم کا محمد پہ اجارہ تو نہیں. یہ کیا پورا یہ بند کا ایک شعر ہے, یہ میں لکھا, تو اس وقت میرے پاس وہ شامل نہیں ہے. اچھا اس کے بعد منشی پریم چند, ان کے افسانے کچھ میں نے پڑھے تھے, تو ماشاءاللہ انہوں نے بھی اپنی زبان میں بالکل اردو کی زبان, اس میں مجھے ایک آدھ ہندی لفظ شاید ملے ہوں, لیکن زیادہ تر انہوں نے اردو میں ہی لکھا ہے اس کو. تو اس میں ان کا جو ہے چند ڈرامے جو میں نے پڑھے, اس میں ہے بٹوارہ, اماوس کی رات, عیدگاہ, 2 بیلوں کی کہانی, نمک کا داروغہ, بڑے گھر کی بیٹی. یہ ان میں سے جو مجھے جو اچھے لگے اس میں کہ نمک کا داروغہ اور گدھے اور بیل کا ذکر 2 بیلوں میں بیان کیا. اور اسی طرح بیٹی مادھو سنگھ جو اس میں گھر کی بیٹی کے اوپر انہوں نے لکھا. تو ان کی جو زبان ہے
जब आप पढ़ते हैं ना इनके अफसाने तो बिल्कुल ऐसा मालूम होता है कि जैसे ये हमारे जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी है उसके ऊपर उन्होंने लिखा है सारा। तो बहरहाल ये मेरा कहना था कि आखिर में यही मैं कहूँगा कि उर्दू जो है इसको हमें फ़रोग देना चाहिए जितना भी हम कर सकते हैं। अब चूँकि ज़माना है कंप्यूटर का, तो हमें कंप्यूटर के थ्रू ही इसको उजागर करना चाहिए कि किस तरह हम कर सकते हैं। और हमें जो अब हर आदमी लिख सकता है, और जैसे यूट्यूब है या फेसबुक है, हम उस पर मैं अक्सर देखता हूँ तो बेशुमार लोग लिखते हैं। तो हमें इसको, इस जो मीडिया है इसको हमें इसकी तरक्की के लिए इस्तेमाल करना चाहिए। बहुत शुक्रिया।